بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ والے لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فالقياه في العذاب الشديد۔ قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود۔
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پہلا یہ سبق تھا کتاب خدا کا، پہلا یہ سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے مالک دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ قابل صد احترام سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی ہماری ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ ایک ذمہ داری کا نام حقوق اللہ ہے جن کی کبھی بھی معافی نہیں ملے گی، اور دوسرا جو ذمہ داری ہے اس کا نام حقوق العباد ہے، ان کی بھی کبھی معافی نہیں ملے گی۔ حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں اور حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں۔ جس نے حقوق اللہ میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوئے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور حقوق العباد کا معاملہ بھی بڑا ہی سخت ہے اور بڑا ہی خطرناک ہے، اس قدر خطرناک ہے کہ رسول پاک نے فرمایا کل قیامت والے دن جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے کے وقت اللہ پاک کی طرف سے آواز آئے گی کہ اس وقت تک کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ حقوق کے بارے میں اس سے باز پرس نہ ہو جائے، حقوق کے بارے میں اس سے پوچھا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، یہ حقوق العباد اس قدر اہم ہے کہ شہید کا بڑا مقام ہے شریعت میں، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے اور اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شہید کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ او ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، مت سمجھنا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہیں، اللہ کہتے ہیں بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ شہید والا مقام سب سے اعلیٰ مقام ہے، لیکن حقوق العباد کی اس کو بھی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن قرضہ اس سے کبھی بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ قرضہ نہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول جب نماز جنازہ پڑھانے لگتے، نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے اللہ کے رسول پوچھا کرتے تھے اس بندے کے ذمے کوئی قرضہ تو نہیں ہے؟
اگر کسی کا قرضہ ہوتا تو اللہ کے رسول پیچھے ہٹ جاتے اور فرمایا کرتے تھے صلو علی صاحبکم، اپنے دوست کا اپنے ساتھی کا خود ہی جنازہ پڑھاؤ، میں محمد مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ قرض والے کا رسول پاک نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ بھی بڑے ہی فیاض تھے، صحابہ ورثاء نہیں، صحابہ۔ کوئی کہتا یا رسول اللہ اس کے قرضے کا ذمہ میں لیتا ہوں، اللہ کے رسول پھر جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر کوئی ذمہ داری لیتا تو رسول اللہ جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ اللہ کے رسول قرض دار کا مقروض کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر میرے محترم بھائیوں، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، او لوگو آپس میں ایک دوسرے کے حرام طریقے سے اور غلط طریقے سے پیسے نہ کھایا کرو، مال نہ کھایا کرو۔ قرض لے لیا، اس کے بعد قرض دینے کا تو نام ہی نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید میں سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ سود جب بندہ لیتا ہے پھر سود در سود، سود در سود، قسطیں بڑھتی جاتی ہیں اور بندہ پیسے اور ظلم کے نیچے پستا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں اسی لیے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم زیادتی کرو اور نہ تم پر زیادتی کی جائے۔ سود کو اسی لیے اللہ نے حرام کیا کیونکہ یہ ظلم ہے، ظلم۔ اور دیکھ لو آج ہمارے پاکستان کی یہی صورتحال ہے، سود پر قرض لیے ہوئے ورلڈ بینک سے، IMF سے، اب وہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ہم پر ہر روز نئے سے نئے ٹیکس۔ کل بھی منی بجٹ پیش ہوا جس میں اور ٹیکس مزید لگائے گئے۔ یہ سود ایسی بیماری اور ایسا خطرناک کھیل ہے کہ مالک کائنات نے قرآن میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹانا چاہتا ہے، اللہ سود کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس ظلم کے نظام کو اللہ مٹانا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا الربا، سود کبھی نہ کھانا، اضعافا مضاعفا، دگنا ترگنا کر کے۔ پھر اللہ نے فرمایا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو سمجھ لو کہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ۔ اب سارا پاکستان اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ بھی کیے ہوئے ہو اور خوشحال بھی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم بھائیو، حقوق العباد کا اللہ پاک نے اتنا خیال رکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض توک اللہ 70 ارضا یوم القیامہ، جو بندہ کسی کی زمین ایک بالشت، ایک گٹھ کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں سوسائٹیوں کے نام پر، ہاؤسنگ سکیم کے نام پر کیسے قبضہ مافیا، لینڈ مافیا، لوگوں کی زمینوں پر قبضے، پلاٹوں پر قبضے۔ اللہ اکبر۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے انہم مبعوثون، کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا لیوم عظیم، بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین،
وہ ایسا دن ہوگا کہ سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہر منٹ اور ہر پل کا اللہ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں، آخری مرض میں، آخری بیماری میں فوت ہونے سے چند دن پہلے، 2-3 دن پہلے کسی کے سہارے کے ساتھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھانے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ منبر پر جلوہ فروز ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی نزاکت ہے، بڑی کمزوری آ گئی ہے جسم میں، بڑی نکاحت آ گئی ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے کوئی بات نہیں کی، چپ رہے، کافی دیر چپ رہے۔ مسجد بھری ہوئی ہے اور صحابہ پر بھی سناٹا طاری ہے، اللہ کے رسول خاموش ہیں، اور یہ محفل کتنی پیاری لگ رہی ہے، اللہ اکبر، کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ رسول پاک بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائے منبر پر، اور صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب بیٹھتے ہوں گے محفل میں دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت غنی، صدیق ادھر، فاروق ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ تیرے اور میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں، کسی صحابی میں جرت نہیں ہے کہ وہ بول سکے۔ کافی دیر چپ رہنے کے بعد نبی پاک نے فرمایا، آپ سرکار نے فرمایا، من کنت شمت لہ ارزہ فہذا ارزی۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے فرمایا، میں نے جس کی بھی توہین کی ہے، جس کی بھی اس دنیا میں توہین کی ہے، آ جائے آج وہ مجھ سے بدلہ لے لے، کل قیامت والے دن میں محمد بدلہ نہیں دوں گا۔ کل قیامت والے دن مجھے اللہ کے دربار میں نہ پوچھنا، اس دن مجھے شرمندہ نہ کرنا، کیونکہ وہ دن بڑا خطرناک دن ہے۔ رسول پاک نے پھر فرمایا، من کنت اخذت مالہ فہذا مالی، جس کا اس دنیا میں نے کوئی پیسہ دینا ہے، آئے مجھ سے پیسہ لے لے، کیونکہ کل قیامت والے دن میں اس کو پیسہ نہیں دے سکوں گا۔ من کنت جلدت ظہرہ، جس کی کمر پر آج میں نے کوڑا لگایا ہے یا چھڑی لگائی ہے یا کسی کو مارا ہے، فہذا ظہری، آج میری کمر موجود ہے، آؤ مجھ سے آج ہی بدلہ لے لو۔ اللہ، قیامت والا معاملہ بڑا سخت ہے، اس لیے تم مجھ سے آج ہی بدلہ لے لو۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایک صحابی اٹھا، کھڑا ہو کے کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ حیران، اور سب صحابہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ اس نے کیا کہہ دیا؟ کوئی تو غصے سے دیکھ رہا ہے اور کوئی حیرانگی سے۔ آگے آپ نے فرمایا، آگے آ جاؤ۔ آگے آیا، فرمایا، کیا بدلہ لینا چاہتے ہو یا رسول اللہ؟ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی پکڑائی، فرمایا مجھے بھی مار لو۔ اللہ اکبر۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب آپ نے چھڑی ماری تھی تو میری کمر پر قمیض نہیں تھی،
آپ نے تو قمیض پہنی ہوئی ہے، تیرے اور میرے آقا نے قمیض اتار دی اور فرمایا مار لے، اپنا بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر۔ جب قمیض اتاری یہ آگے بڑا، چھڑی لے کر صحابہ کرام کے ہاتھ تلواروں کی طرف بڑھے، یہ چھڑی پھینک کے اللہ کے رسول کے ساتھ چمٹ گیا اور ختم نبوت والی مہر کو بوسے دینے لگا اور کہتا ہے یا رسول اللہ میری تو خواہش یہ تھی کہ ایک دن آئے کہ میں اپنے لب آپ کے مبارک جسم کے ساتھ لگاؤں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، 1.5 لاکھ بندے کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، 1.5 لاکھ بندے کا۔ رسول پاک خطاب فرما رہے ہیں، آخری خطاب رسول پاک کی زندگی کا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ نبی پاک نے فرمایا او لوگو یہ آج کون سا مہینہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ مقدس مہینہ ہے۔ آج کون سا شہر ہے؟ کہا یہ مقدس شہر مکہ ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ کہا آج بڑا ہی مقدس دن یوم عرفہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جس طرح یہ مقدس ہے اسی طرح میں تمہیں کہتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے والوں کے آپس میں خون، آپس میں مال اور پیسے، آپس میں ایک دوسرے کی عزت اس دن کی طرح مقدس ہے۔ آج کسی کا حق مار لینا اور کسی کی بے عزتی کر دینا اس کو کوئی معاملہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، آج آپ دیکھ لو، کرائم رپورٹ اٹھا کے دیکھو، اخبار کا کرائم والا صفحہ اٹھا کے دیکھو، قتلوں پہ قتل، چند ٹکوں کی خاطر آج پاکستان میں ہر روز کتنے قتل ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت زید، ان کے بیٹے حضرت اسامہ، انہوں نے ایک بندے کو، کافروں کے ساتھ جنگ جاری ہے، انہوں نے ایک بندے پر تلوار اٹھائی، جب اس کی گردن تک پہنچی تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسامہ نے پھر بھی تلوار ماری اور ان کی گردن اڑا دی۔ بعض صحابہ نے آ کے رسول پاک سے کہا یا رسول اللہ، جو اسامہ نے، ایک بندے نے کلمہ پڑھا تھا پھر بھی اس کی گردن مار دی۔ فرمایا اسامہ کیوں گردن کاٹی؟ یا رسول اللہ اس نے میری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا اسامہ اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ تیری تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا کہ اللہ کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا؟ فرمایا بیٹا ما تفعلوا اذا جاء بلا الہ الا اللہ، بیٹا کل اللہ کی عدالت میں جب وہ لا الہ لے کے آئے گا پھر تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اللہ کو کیا جواب دے گا جب وہ لا الہ الا اللہ لے کے آئے گا؟ میرے محترم بھائیو، اسی لیے تو حقوق العباد کا بڑا خیال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا غریب وہ ہے جو کل قیامت والے دن آئے گا، بڑیاں نیکیاں لے کے آئے گا، نمازیں لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، صدقے لے کے آئے گا، لیکن حقوق العباد میں اس نے کمی بیشی کی ہوگی، لوگوں پر زیادتی کی ہوگی، لوگوں کو گالیاں دی ہوں گی، لوگوں کا مال کھایا ہوگا، لوگوں پر بہتان لگائے ہوں گے، لوگوں کی غیبتیں کی ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ساری نیکیاں جن جن کے حق تلف کیے ان کو دے دی جائیں گی اور یہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، حتیٰ کہ یہ لوگوں کے گناہوں کا بھار اٹھا کے جہنم میں چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اعمال
پر ناز نہ کرنا، کیونکہ نیکیاں نمازیں روزے اور صدقے یہ نہ ہو کہ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے آپ سے سب چھن جائیں۔ اللہ اکبر، یہ سب چھن سکتے ہیں جب ہم حقوق العباد کا خیال نہیں کریں گے، لیکن دوسروں کا بھلا کرنا، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا، کسی کی مشکل میں کام آنا اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی بھائی کی مشکل میں اس کے ساتھ چلتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ ہر قدم کے بدلے اس کو 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 70 گناہ معاف کرتا ہے، 70 درجات بلند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا اگر اس کا کام ہو جائے، جو جس مشکل کے لیے اس کے ساتھ چلا ہے اس کی مشکل حل ہو جائے، نبی پاک نے فرمایا اللہ اس بندے کو بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا المسلم من سلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، نہ مسلمان دوسرے مسلمان کو رسوا کرتا ہے، ولا یستسلمہ، اور نہ ہی مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، کان اللہ فی عونہ، تو اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ومن کشف عن مسلم، جس نے کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کیا، کشف اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کی پریشانیوں کو اس کو محفوظ کر لے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا ومن ستر مسلما، جس نے کسی مسلمان کا عیب دیکھنے کے باوجود بھی چھپا لیا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں کو چھپا لے گا۔ اللہ اس کے، آج تو ہم کسی میں گناہ نہیں ہوتے تو بھی اس میں گناہ داخل کر رہے ہیں اور اس کے گناہ ظاہر کر رہے ہیں، غیبتیں کر کے، بہتان لگا کے۔ اللہ اکبر، اسی لیے میں کہتا ہوں کتاب خدا کا یہ پہلا سبق تھا، کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے مالک دوست سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَأَمَّا ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو دوسروں کا سوچتا ہے اللہ اس کو زمین پر مضبوط کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ سوچتا ہے، جو دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے خیر اور بلائی کا سبب بنتا ہو۔ آج ہم نے صرف اپنے پیٹ پر ہی ہاتھ پھیرنا شروع کیا ہوا ہے اور ظلم کا دورہ ہے۔ میں کہتا ہوں سچ تو یہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ یہ رسول پاک کے آنے سے پہلے والا جو معاشرہ نا، یہ وہی معاشرہ بنا ہوا ہے۔ جھوٹ، بددیانتی اور کاٹ کھانا اور غیبتیں کرنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت کا خیال نہ رکھنا، گالیاں دینا، یہ سارے کام رسول پاک کی آمد سے پہلے تھے۔ آج وہ سارے کام
پاکستان کے معاشرے میں موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیں کرونا آیا، وہ جو ماسک 10 روپے والا ہے وہ 100 روپے میں، وہ جو سنا مکی 100 روپے پاؤ ہے وہ 400 روپے پاؤ، اور جو مری میں ہوا وہ تو آپ سب کو معلوم ہی ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہ اہل ایمان ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے یہ تعلیمات نہیں دی تھی۔ اللہ کے رسول نے تو ایثار کی تعلیم دی، اللہ کے رسول نے تو خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھلانے کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول نے تو کوئی تھپڑ مارے اس کو عفو درگزر اور معاف کر دینے کی تعلیم دی۔ اللہ کے رسول نے تو دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے کی تعلیم دی۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ذرا دیکھنا، اللہ نے دوسروں کا بھلا کرنے والے جانور کا نام کی قرآن میں پوری سورت نازل کر دی، پوری سورت۔ یہ دیکھنا میرے سامنے سورہ نمل کھلی ہوئی ہے، اور نمل کا ترجمہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ چیونٹی۔ چیونٹی، یا اللہ چیونٹی کے نام کی قرآن میں سورت؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے دوسری چیونٹیوں کے بارے میں سوچا تھا اور دوسریوں کا بھلا کیا تھا۔ وہ کیسے کیا تھا؟ یہ اللہ کا قرآن سننا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي۔ اللہ پاک فرماتے جب حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ ایک چیونٹیوں کی وادی پر سے گزرنے لگے، قالت نملۃ، ایک چیونٹی نے اپنے اگلے پاؤں اٹھا کے آواز لگائی اور کیا کہنے لگی؟ ایھا النمل، یا ایھا النمل ادخلوا، او چیونٹیوں داخل ہو جاؤ، فی مساکنکم، اپنی بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں مسل نہ دے، وہم لا یشعرون، اور ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی کی بات سن کے حضرت سلیمان مسکرا پڑے اور مسکرا کر اس چیونٹی کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ہاتھ پر کھڑا کیا اور ہاتھ پر بٹھا کر کہا، او چیونٹی مانگ جو مانگنا چاہتی ہے، آج میں پیغمبر اللہ کا تجھے دوں گا۔ اللہ پاک نے مجھے بڑے اختیارات دیے ہیں۔ چیونٹی کہتی ہے نہیں سلیمان، میں نے تجھ سے نہیں مانگنا، میں تو اس سے مانگوں گی جس سے تو مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ چیونٹی کا عقیدہ دیکھ، اسی لیے مالک کو یہ چیونٹی پسند آئی۔ چیونٹی کے نام کی اللہ پاک نے قرآن میں سورت نازل فرما دی۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں نہیں، مانگ جو مانگنا چاہتی ہے۔ اب چیونٹی کیا کہتی ہے؟ اگر آپ نہیں رکتے تو پھر آپ ایسے کر، زد فی عمری و زد فی رزقی، میرا رزق بڑھا دے اور میری عمر بڑھا دے۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں یہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ کہا بس یہی تو میں کہتی ہوں کہ میں تو اس سے مانگوں گی جو سب کا دینے والا ہے، جو سب کو دینے والا ہے۔ تب حضرت سلیمان نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، جو سلیمان نے کہا اللہ نے قرآن بنا کے نبی پاک کے سینے پہ نازل فرمایا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اللہ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ
کہ میں شکر کروں ان تیری نعمتوں کا جو نعمتیں اللہ تو نے مجھ پر کی ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، جو دوسروں کا سوچتا ہے اللہ اس کا سوچتا ہے، اور جو صرف اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرتا ہے نا، اپنے پیٹ پہ، اس قوم کی تربیت ہونے والی ہے، تربیت ہونے والی ہے۔ اس قوم کو بتانا چاہیے، اس قوم کو سمجھانا چاہیے کہ تم جس کے امتی ہو، جس کے تم امتی ہو نا، وہ پتہ کون تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس کے عشق کے نام کے نعرے لگاتے ہو، جن کی روز گھروں میں محفلیں کرتے ہو، لیکن ان کی تعلیمات کا تمہارے اوپر ایک ذرہ بھی اثر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ان کا آپ ڈرے ہوئے گھر میں آئے، آپ کو پسینہ آیا ہوا ہے، توجہ کرنا، پسینہ آیا ہوا ہے، پسینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی میں بھی پسینہ آیا ہوا ہے، گھر میں ڈرے ہوئے آئے ہیں، کپ کپاہٹ جسم پر تاری ہے، کپ کپی تاری ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر میں آتے ہی دروازے میں داخل ہوتے ہی فرمایا زملونی، خدیجہ مجھے چادر دے دو، مجھے ڈر ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہے؟ اے میرے سرتاج، آپ ڈرو نہیں، آپ ڈرو نہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ نہیں خدیجہ، آج لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ سیدہ خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کی قسم، سونے کے پانی کے ساتھ الفاظ لکھنے والے سیدہ خدیجہ کے کیا فرماتی ہیں؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کی قسم، اللہ آپ جیسوں کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، رشتہ داری کو ملانے والے ہیں، آپ تو غریب کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، جو کما نہیں سکتا کمائی کر کے اس کے گھر راشن پہنچانے والے ہیں۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل اس کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جاؤ اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ان کی امت کہاں جا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے؟ اور اللہ اکبر، ظلم کا بازار گرم ہے اس پاکستان میں، ظلم ہے، ظلم۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ہر بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ او میرے بھائیوں، او میری بہنوں، ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے۔ اب اللہ پاک کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ یا اللہ تو بھوکا تھا؟ یا اللہ تیری تو شان کے لائق ہی نہیں بھوکا ہونا۔ اللہ پاک فرمائیں گے تیرے پڑوس میں فلاں بندہ بھوکا تھا، تیرے رشتہ داروں میں تو جانتا تھا کہ اس کے حالات کیسے ہیں، خود عیش کی زندگی گزارتا رہا، تو نے اس کو راشن نہیں لے کے دیا، اس کو کھانا نہیں لے کے دیا۔ اگر تو اس کو کھانا دیتا تو میری رحمت کو اپنے پاس پاتا۔
فرمایا پھر اللہ کہیں گے میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑے کیوں نہیں پہنائے؟ یا اللہ یہ تیری شان کے لائق نہیں۔ اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ، تجھے پتا تھا اس کے پاس سردیوں کا سوٹ نہیں ہے، تجھے پتا تھا اس کے پاس سردیوں کے لیے جرسی نہیں ہے، اس کے پاس سویٹر نہیں ہے، تو آپ تو بڑی اعلیٰ قسم کی 5-5 ہزار والی جیکٹ پہن کے پھرتا رہا، کبھی اپنے رشتہ دار کو ایک سویٹر خرید کے نہیں دیا، ایک کوٹی خرید کے نہیں دی، ایک لباس خرید کے نہیں دیا۔ کہے گا اللہ میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، یا اللہ تیری شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے تیرا فلاں رشتہ دار بیمار تھا، تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ تو اس کی تیمارداری کے لیے چلا جاتا، اگر تو اس کی تیمارداری کے لیے جاتا تو میں اللہ کی رحمت تو اس کے پاس پاتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، اللہ تعالی ہر قدم کے بدلے اللہ تعالی اس کو درجات عطا فرماتا ہے، اور 70,000 فرشتے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جایا کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، بڑا مصروف ترین ٹائم آ گیا ہے، اتنا مصروف وقت آ گیا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ اگر ٹائم ہے تو بس موبائل کے لیے ہے، ہر بندہ گھر میں دوسروں کا پتہ نہیں ہے، اپنے دوسرے گھر کے اہل خانہ کا پتہ نہیں ہے۔ بیٹی ادھر موبائل لے کر بیٹھی ہوئی ہے، ابا ادھر موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے، بیٹا ادھر موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کرے اور اللہ سے ڈرے، اس کا مس یوز نہ کرے، غلط استعمال نہ کرے۔ اللہ اکبر، دوسروں کا خیال کرے، حقوق العباد کا خیال کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، اس طرح پسند ہے کہ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، اللہ دوہرے داماد کامل الحیاء والایمان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے 16 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، 16 مرتبہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول پاک کی اللہ اکبر محفل میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے اس دنیا میں 3 کام پسند ہیں۔ پہلا کام اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن۔ پہلا کام بھوکوں کو کھانا کھلانا، اللہ اکبر، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ آج تو ہمارا گھر میں دسترخوان بڑا اچھا بچتا ہے، لیکن دوسروں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، رشتہ داروں کی خبر لیا کرو، اوس پڑوس کی خبر لیا کرو، پتہ کیا کرو کون ضرورت مند ہے اور کون سفید پوش ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، لیکن اس کے کام اور کاروبار کا یہ معاملہ ہے، اس تک خود راشن پہنچاؤ۔ اور مت کہنا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، مت کہنا کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، تاکہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اللہ اکبر، اشباع الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا، وکسوۃ العریان، اور ننگوں کو کپڑے پہنانا، جن کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے دینا، وتلاوۃ القرآن، اور تیسرا کام مجھے دنیا میں پسند ہے، قرآن کی تلاوت کرنا۔ میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں، خدا را حقوق العباد کے ساتھ قرآن کو بھی گھر میں کھولا کرو، گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور صرف خالی لفظوں کی تلاوت نہیں بلکہ ترجمے کے ساتھ، چاہے 2 آیات پڑھا کرو لیکن ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھو، تاکہ معلوم ہو کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ نصاب یہ ہے میرے بھائی، آج ہمارے پاکستان میں ایک عجیب رواج چل پڑا قرآن کے معاملے میں کہ جو ناظرہ پڑھ لیتے کہتے ہیں ہاں جی قرآن پڑھ لی ہے، جی قرآن پڑھ لی ہے۔ تراویاں پڑھی جا رہی ہیں، تراویاں
نہ امام نو پتہ ہے اللہ کی کہندا پیا نہ مقتدیاں نو پتہ ہے اللہ کی کہندا پیا. اسی لیے تو نماز تراویح میں اگر کوئی امام صاحب رو پڑے, نماز میں رو پڑے, تو لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک اینو کی ہو گیا ہے. ہاں لوگ حیران ہو جاتے ہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. اور میرے بھائی رسول اللہ کا طریقہ تھا, اللہ کے رسول جب عذاب کی کوئی آیت آتی آپ روتے, اللہ سے پناہ مانگتے. جب اللہ کی رحمت کی کوئی آیت آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اس کی رحمت طلب کرتے. لیکن آج ہمارے ہاں امام بھی گونگے, اماموں کو بھی پتہ نہیں ہے, قرآن کے حافظ بنا لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں جو قرآن کا, آپ بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں لیکن ساتھ اس کا ترجمہ ضرور پڑھائیں تاکہ اس کو پتہ چلے کہ قرآن میں ہے کیا ہے. میرے محترم بھائیوں, میں تو اکثر کہتا ہوں آپ کہیں باہر ملک چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, وہاں جا کے آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیں, وہ آپ کو کہے گا اسلام کی دعوت دے رہے ہو, کوئی بک ہے آپ کے پاس اسلام کو سمجھنے کے لیے؟ تو آپ اس کو کیا دیں گے؟ قرآن دیں گے نا, ترجمے والا قرآن دیں گے. تو وہ جب کتاب پکڑے گا اور پکڑ کے آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ بھی مسلمان یہ کتاب پڑھ کے ہوئے ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ تینوں ہی یہ ترجمہ ہوتا ہے؟ کوئی نہیں آتا, ترجمہ نہیں آتا. اس لیے قرآن کا ترجمہ پڑھو خدا را. اور میرے بھائیوں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچپن میں پڑھنا ہے. صحابہ کے سفید بال تھے, سفید داڑیاں, لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھتے تھے. ہماری مسجد میں انشاءاللہ ان قریب ترجمہ کلاس شروع ہونے والی ہے, اس لیے میں آپ سب کو دعوت دوں گا اگر قریب رہتے ہیں تو جامعہ نظیریہ میں آئیں اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. ترجمہ سمجھ کے قرآن پڑھیں, سمجھ کے پڑھا ہوا قرآن, چاہے 4 رکوع ہو اور بغیر سمجھے بے شک 4 قرآن ہو, کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اس بات کا ہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھا جائے. میرے محترم بھائیو, اس لیے جب قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر حقوق اللہ کا بھی پتہ چلے گا, پھر حقوق العباد کا بھی پتہ چلے گا. پھر قرآن سمجھائے گا کہ بندوں کے حقوق کیا ہیں, قرآن سمجھائے گا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں, قرآن سمجھائے گا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں, قرآن سمجھائے گا کہ دوسرے ایمان والے کے حقوق کیا ہیں. آج جتنی جہالت پاکستان میں ہے کہیں بھی نہیں ہے کہ دین سے اس قدر لوگ دور ہو گئے, اس قدر دور ہو گئے. اللہ اکبر. دیکھیے نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے. مسجد نبوی میں ایک بندہ آ گیا کہ کہتا ہے حضرت جی میں مقروض ہوں, اور جس کا میں مقروض ہوں وہ روز میرے در پہ آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, میری بے عزتی کرتا ہے. حضرت جی کچھ کیجئے. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن ہے, رسول اللہ کے کزن ہیں, چچا زاد بھائی ہیں. عبداللہ ابن عباس اعتکاف چھوڑ کے اس کے ساتھ چل پڑے. اعتکاف چھوڑ کے جا کے کہیں سے پیسوں کا انتظام کیا اور پیسے اس کو دیے کہ جا تو قرضہ ادا کر دے. جب مسجد میں دوبارہ آئے لوگوں نے کہا حضرت جی یہ آپ نے کیا کیا, اعتکاف چھوڑ کے آپ چلے گئے اس کے پیسے دلانے کے لیے, یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کیا کہتے ہیں؟ میری پوری تقریر کا خلاصہ اور نچوڑ یہ الفاظ ہیں, حضرت عبداللہ کے یہ الفاظ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اس قبر والے سے سنا جب میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں آپ کو اور میرے کان سن رہے تھے. حضور نے فرمایا جو بندہ کسی آڑے وقت میں, کسی مشکل میں, کسی پریشانی میں اپنے بھائی کے کام آتا ہے, اپنے بھائی کی پریشانی دور کرتا ہے, نبی پاک نے فرمایا میری اس مسجد میں 10 سال اعتکاف کرنے سے بھی بہتر ہے. آج جو مشکل میں پھنسا ہو اس کو کہتے ہیں مون لو اس کو. انہوں نے کہا سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے, برف زیادہ پڑنی شروع ہو گئی ہے, کرایہ 50,000 کر دو. کہا برف بہت زیادہ پڑنی شروع ہو گئی ہے, چائے کا کپ 50 سے 500 روپے کا کر دو, انڈا 20 روپے سے 200 روپے کا کر دو. جو پریشان ہے اس کو اور پکڑو. اب دیکھ لو رمضان آتا ہے,
کیا ہوتا ہے؟ ریٹ اور بڑھ جاتے ہیں، فروٹ کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ خدا را کسی نے آ کے ہمارا بازو پکڑ کے ہمیں سیدھا نہیں کرنا۔ ہم اگر جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم اگر ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ چلو ایک مسجد کے لوگ تو انشاءاللہ ہم ٹھیک ہو جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ دیے سے دیا جلتا جائے گا۔ انشاءاللہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیں گے اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں گے، اور کسی کا قرض لے کے قرض نہیں کھائیں گے، کسی کا حق نہیں دبائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا اگر ایک بندہ اس کے جنازے میں 40 موحد بندے ہو نا، توحید والے بندے 40 جنازہ پڑھ رہے ہو اور جنازہ پڑھ رہے ہو، دعا کر رہے ہو، اس کے لیے دعا کرے نا، نبی پاک نے فرمایا توحید پر قائم ہو وہ بندے، توحید والے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ان 40 کی اللہ سفارش قبول کر کے اس میت کو اللہ جنت دے دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر 40 موحد توحید والے جنازہ پڑھیں، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ پرسوں نا میں ایک جنازے میں تھا، تو میں پڑھنے والوں میں تھا نا، تو کہتے ہیں نیت کرو بھائی، نیت کرو بھائی، جو نیت پڑھائی ساری، اتنی تکبیرات، یہ تھے وہ تھے فلان ٹمکان۔ اب جنازے کی باری آئی، صرف 1.5 منٹ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، نہ کچھ پڑھیا، نہ انہوں کوئی دعا دیتی، اور اس بعد کیا ہاتھ چک لو۔ اور بھائی اللہ کی قسم، نہ نماز جنازہ کے بعد دعا قرآن میں ہے، نہ نبی پاک کے فرمان میں ہے، نہ صحابہ اکرام کے اقوال میں ہے، نہ امام ابو حنیفہ نے بتائی ہے۔ اور بھائی جہاں دعا پڑھنی تھی وہاں دعا پڑھی نہیں، جہاں فاتحہ پڑھنی تھی وہاں فاتحہ پڑھی نہیں۔ اور میرے بھائی نہ دعا پڑھی نہ درود پڑھا، اللہ اکبر، دعائیں تو جنازے کی اور بھائی پہلا حق ہی، آخری حق ہی یہ آخری حق کہ اس کے لیے دعا کی جائے۔ اس لیے میں اپنے نمازیوں سے کہتا ہوں کہ کس قدر بددیانتی اور بے ایمانی اور ایسے کہہ لیں کہ بے وفائی ہے اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ، کہ جس کا باپ فوت ہو جائے اور اس کو جنازے کی دعا بھی نہ آتی ہو، ہے گونگا بن کے پیچھے کھڑا رہے، گونگا بن کے، کیونکہ اس کو دعا ہی نہیں آتی۔ اس نے باپ کے لیے کیا کہنا ہے؟ کس قدر بے وفائی ہے کہ جس نے ساری زندگی پال پوس کے اتنا بڑا کیا، آج وہ مرا تو اس کو جنازے کی دعا تک نہیں آتی۔ جنازے کی دعائیں یاد کریں گے؟ بولو انشاءاللہ۔ ہاں دعا ہے، جنازے کی دعائیں یاد کر لو، ورنہ اگر آج آپ کسی کے جنازے پر گونگے بن کے کھڑے رہیں گے نا، کل باری میری بھی آنی ہے اور باری آپ کی بھی آنے والی ہے، پھر ایسا ہی ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو میرے محترم بھائیوں، 40 مواحد اگر دعا کرے، نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے گا۔ اگر 40 مواحد توحید والے، اور اگر 40,000 بندے ہون، ادھر گل کرے ہو، گل دھیان نال سنو، اگر 40,000 بندے جنازہ پڑھ رہے ہو نا، 40,000 بندے، اور جو میت ہے نا اگر اس میں 2 گناہ ہے نا، 2 گناہ، 40,000 مواحد بھی اس کے لیے دعا کرے نا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ نمبر 1 اگر اس نے شرک کیا، نمبر 2 اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، نہ حقوق اللہ کی معافی ہے اور نہ ہی بولو نہ ہی حقوق العباد کی معافی ہے۔ اللہ نے شرک بھی معاف نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ تو نبی پاک پر پابندی لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی پاک پر پابندی، سننا قرآن، ما کان لنبی والذین آمنوا معہ
ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربا، چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ دار نہ ہو، اے میرے نبی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ اکبر، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے پر حضور پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا لگائی ہے؟ پابندی لگائی ہے۔ شرک کرنے والا اور قرض دینے والا، وہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا، اللہ کے رسول اس کا نماز جنازہ ہی نہیں پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح کرے اور ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، دوسروں کے حقوق کا خیال کرو، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا خیال کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے خود آسانیاں پیدا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔